الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کے حقوق متعین فرمائے اور کچھ لوگوں کے متعلق اصولی باتیں ارشاد فرما دی اور انسانوں پر چھوڑ دیا کہ انسان خود سے سوچ سمجھ کے ان کے حقوق پورے کریں۔ اور اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری امت کو یہ بات سمجھا دی کہ قیامت میں اللہ کے ہاں حقوق کی پوچھ بھی ہوگی اور لوگوں سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ کس نے کس کا کتنا حق دینا ہے۔ ساری زندگی انسان کی امتحان ہے۔ اللہ نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کے حقوق پورے کیے جائیں اور اللہ ہی نے یہ بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ انسان انسانوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ کے حقوق ضائع کر دے گا اس پہ بھی پکڑ ہو جائے گی اور انسانوں کے حقوق ضائع کر دے گا اس پہ بھی پکڑ ہو جائے گی۔ ایک باریک سی بات سمجھنے کی ہے، ہم اگرچہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کا حق انسان کا جب تک اپنا معافی کا معاملہ نہ ہو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب ہمارے دور میں اس اصول کو ہر بچہ بڑا سب کوئی سناتا ہے۔ یہ بات غور کرنے اور سمجھنے کی ہے۔ نماز ضائع کر دے گا اور کہے گا جی بندوں کے حقوق، حج کو ضائع کر دے گا اور کہے گا جی لوگوں کے حقوق، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے۔ والد سرکار کا پیسہ گورنمنٹ کا غبن حرام اور رشوت کما کے لائے گا اور اپنی اولاد کو حرام کھلا کر پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ اس کا ادب اور احترام کریں، اور جب حرام کے اثرات ظاہر ہوں گے تو وہ بچے کو یہ کہے گا کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اپنے حقوق معاف کر دے گا، یاد رکھو میرا حق معاف نہیں ہوگا۔ ماں اللہ کا کوئی حق پورا نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ خدا کی راہ میں صدقہ کرے اور نہ ہی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرے، اور ذرا گھر میں اونچ نیچ ہوئی، بہو بیٹا پوتے نواسے سب رگڑے میں آ گئے کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست صحیح، لیکن اس کی آڑ میں اللہ کے جو حقوق ضائع کیے جاتے ہیں وہ ایسے آرام سے جیسے گرمیوں کے موسم میں روح افزا کا گلاس پی لے، کوئی پرواہ نہیں، اور ہر ایک کو یہ تلقین کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ بھئی کیوں معاف کر دے گا؟ وجہ اس کی
اور معاملہ اس کے برعکس بھی ہے. یہ بڑی باریک بات ہے جو سمجھنی چاہیے. آپ نے کبھی غور کیا ہے اس حدیث پہ؟ مشہور حدیث ہے، بہت لوگوں سے آپ نے سنی ہوگی. علماء بیان کرتے ہیں توبہ کے فضائل میں کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے اور پھر 100 قتل بھی کر گیا اور پھر فرشتے آئے رحمت کے اور عذاب کے اور اس کی معافی ہو گئی. بڑی طویل روایت. آدمی اس پہ کبھی غور کرے کہ جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا اور سچی توبہ سے بخشا گیا، یہ 100 آدمیوں کے خاندان جو اجاڑے اس نے، تباہ و برباد کیے، یہ حقوق العباد ضائع نہ کیے؟ اللہ نے کیسے بخش دیا؟ اس پہ پہنچ کے بڑے بڑے اکابر محدثین نے اس مسئلے کو حل بس اس سے ہی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان 100 بندوں کے قتل اسے معاف کیے اور اللہ نے انہیں اتنا کچھ دے دیا یا قیامت میں دے دے گا کہ اس کے ذمے کوئی مطالبہ نہیں رہے گا. اسی لیے محققین کہتے ہیں اور جو اعلیٰ درجے کے صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ہی خیال رکھو. اللہ اگر حقوق العباد میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت سے وہ بھی پورا کر دے گا اور حقوق اللہ میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہ بھی پورا کر دے گا. ایک کی وجہ سے دوسرے کا حق مت مارو. اس لیے اللہ نے اپنے حقوق بھی رکھے ہیں اور اپنے بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک حق رکھا ہے کہ جو مسئلہ، جو صحیح بات ہمیں پتہ چل جائے ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں. کسی بھی دین کی مجلس میں جائیں، کہیں بھی اللہ کے بندے جمع ہوں، کہیں بیان ہو تو 2 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے. ایک تو آدمی اس جذبے سے جائے کہ وہاں سے علم کی کوئی نئی بات ملے گی، علم سیکھنے جاتا ہوں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ رسمی طور پہ طالب علم نہیں ہے، کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوا، کسی دارالعلوم کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ اسے انہی فضائل میں شامل کرے گا جو اہل علم کے ہیں اور علم سیکھنے والوں کے. اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج اور سب سے بڑا نفع اس نیت کا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی نیت سے سیکھنے کے لیے جاتا ہے جب اسے موت آئے گی طالب علمی کی حالت میں تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہو. جمعے کو آپ آتے ہیں، ہفتے میں 1 کلاس ہے بس. یہ نیت اور جذبہ کے ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے اور وہاں کوئی نئی بات پتہ چل جاتی ہے. بس اس نیت سے آتا رہے، اللہ کے ہاں یہ طالب علموں میں شمار ہوگا کیونکہ جذبہ اور نیت اللہ کو معلوم ہے. ایک یہ جذبہ اور نیت، اور دوسرے جب فارغ ہو اس اجتماع سے اور وہاں سے نکلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے اس اجتماع میں مجھے علم میں کیا اضافہ ہوا، کیا نئی بات پتہ چلی. اگر علم میں اضافہ نہیں ہوتا تو اس مجلس کو چھوڑ کے ایسی جگہ جائے جہاں نئی بات سیکھنے کو ملے. وہ ترقی ہے، شعور کی ترقی ہے، علم کی ترقی ہے، روح کی ترقی ہے. نمازیں پڑھنا اور نماز کے بعد بیٹھ کر سوال و جواب کی مجالس میں شریک ہونا، یہ اتنا بڑا حق ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ داروی کی روایت میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک شخص فرض نماز پڑھاتا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں اور طرح طرح کے دین کے متعلق اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اچھا ہے
یہ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر نفل پڑھتا ہے، وہ اچھا ہے، اور نماز نفل اور دن کو روزہ بھی رکھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ فرمایا جو فرض نماز پڑھ لے اور پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سوال و جواب کی نشست میں بیٹھ جائے، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جواب دینے والا جیسے میں تمہارے درمیان ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا، بشرطے کہ وہ عالم دین ہو اور یہ جو منبر ہے اس پہ بیٹھنے کا اہل ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر الکاملہ میں لکھا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے دمشق میں پہلی مرتبہ ایک عورت وہ پڑھاتی تھی اور ایک مرتبہ منبر پہ آ کے بیٹھ گئی، سامنے ساری عورتیں تھیں اور انہیں تعلیم دیتی تھی، اور شیخ نے لکھا کہ اپنے زمانے کی نہایت اعلیٰ علماء میں سے تھی، پورے شرعی قواعد و ضوابط کے ساتھ بچیوں کو پڑھاتی تھی۔ تو ایک دن میرے جی میں آیا کہ میں اس عورت کو منع کروں اور کہوں ٹھیک ہے بی بی آپ پڑھائیں اور آپ صحیح پڑھاتی ہیں، حدیث کی صحیح تعلیم دیتی ہیں، لیکن منبر پر مت بیٹھیے۔ تو شیخ نے فرمایا میں نے رات کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیٹھنے دے، اس کا حق رکھتی ہے، نہ منع کر۔ فرماتے تھے اتنا علم اس عورت کو اللہ نے دیا تھا کہ وہ منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو پڑھاتی تھی۔ منبر پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین منبر پر ایسے ہی بیٹھنا شروع کر دیں، مطلب یہ کہ اونچی جگہ پہ بیٹھتی تھی تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ یہ اعتراض ہے جو اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر 3 درجات پر مشتمل تھا، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں بنتے ہیں، اور انہوں نے اس کی سیڑھیوں میں اضافہ کر دیا تو لوگوں نے اس پہ نکیر کی، برا منایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی مصلحت بتائی اور بعد کے خلفاء نے، اور انہوں نے کہا مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، میں نے اس میں اس لیے اضافہ کیا ہے کہ اوپر جا کے بیٹھوں تاکہ لوگ مجھے دیکھ سکیں۔ یہ تغیرات ہیں اجتہاد کے اعتبار سے جو ہر زمانے میں ہوتے رہے، اسی آدمی سیکھے، اور اللہ کے عام بندوں کا حق بنتا ہے کہ انہیں جا کر سکھائے۔ نئی بات معلوم ہوئی، اپنے بچوں کو بٹھایا اور انہیں سکھائی یہ بات کہ شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے اللہ کے حقوق بھی پورے کرے اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ خون کا فیصلہ کرے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انا اول من جیسا، نسائی کی روایت میں آتا ہے، فرمایا میں پہلا آدمی ہوں جو دونوں گھٹنے ٹیک کے اللہ کے حضور بیٹھ جاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ اللہ جو میرے زمانے میں خون ہوا ہے اس کا پہلے بدلہ لے، میرا خون کیوں کیا گیا، مجھے کیوں شہید کیا گیا۔ غالباً یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کا، اور اللہ کے حقوق میں فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دونوں چیزیں بیلنس ہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آدمی کہے میں لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہوں اور اللہ کے حقوق کو ضائع کر دے، اور دوسرا کہتا ہے میں اللہ کے حق پورے کرتا ہوں اور بندوں کے حقوق کو ضائع کر دے۔ دونوں میں اعتدال پیدا کرنا چاہیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ، اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں. اور آپ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے پاس ملنے آتے ہیں نا ان کا بھی حق بنتا ہے، اور تمہاری اپنی جان کا بھی حق بنتا ہے، اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق بنتا ہے، یعنی سو جایا کرو. اور رسول کی بات فرمائی کہ فاتح کل حق حقہ، ہر ایک چیز کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرو. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی قسمیں بیان کی، اور آپ نے فرمایا تمہارے پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. فرمایا پہلی قسم وہ ہے جس کا ایک حق بنتا ہے، اور دوسری قسم میں 2 کا، اور تیسری قسم میں 3 حق بنتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہنا. ارشاد ہوا کہ تمہارا پڑوسی ہے اور کافر ہے، اس کا ایک حق بنتا ہے. تم جانور ذبح کرو، تھوڑا گوشت اسے بھی بھجوا دو. پھر فرمایا تم شوربہ بناؤ تو اے عورتوں ذرا سا شوربے میں پانی زیادہ کر لو، ان کو بھی شوربہ بھیج دو. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں میں سے ایک گھر آئے اور قربانی جانور ذبح کیا عید پہ، اور جانور ذبح کرنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا، فرمایا کہ وہ کیا ہوا؟ لجارنا الیہودی، یہ یہودی جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کے گھر گوشت بھجوایا کہ نہیں؟ کسی نے کہا حضرت وہ یہودی ہے. کہنے لگے کیا کریں ہمسایہ بھی تو ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے ہمسایوں کا خیال کرے اور ان کا حق پورا کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایک مرتبہ میں نے ایک جانور ذبح کیا اور بکرے کی سری اپنے ہمسایوں کو بھجوا دی کہ بہت اچھا سالن اس کا پکے گا، کھائیں گے. اور اگلے دن کیا دیکھتا ہوں وہی سری میرے گھر میں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ 7 گھروں کے بعد 8واں گھر میرا بنتا تھا. ہر ایک نے اپنے ہمسائے کو بھجوا دی کہ اس کا حق زیادہ ہے، ہوتے ہوتے میرے گھر واپس آ گئے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا. آپ نے فرمایا کبھی اپنی بلڈنگ، اپنا مکان، اپنی کوٹھی اس طرح کی نہ بنانا کہ تمہارے ہمسائے ہوا سے محروم ہو جائیں. اور فرمایا تم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، اور اپنے بچے کو اگر تم پھل لے دو تو ان پھلوں کا کچھ حصہ اپنے ہمسائے کو بھجوانا، اور اگر تم نہیں بھجوا سکتے تو اپنے بچے کو حسد کی نظر سے بچانے کے لیے سرن اس پھل کو یا جو چیز بھی خریدو اس کو کسی چیز میں چھپا کے اپنے گھر لانا تاکہ ہمسائے کی نظر نہ پڑے، حسرت کی نظر نہ پڑے. اتنا خیال کیا. کنز الاموال میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں جب تم ایسا کھانا پکاؤ جس میں خوشبو ہو، پلاؤ پکتا ہے اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، بیسیوں کھانے ایسے ہیں جس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی خوشبو اگر ہمسایوں تک پہنچے تو پھر ہمسائے کا حق بنتا ہے کہ تم اس میں سے ایک پلیٹ ایک چیز ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. یہ سب حقوق ہمسایوں کے، اور یہ تینوں درجوں میں پہلا درجہ بتایا کہ تمہارے ہمسائے ہیں اور کافر ہیں، فرمایا یہ پہلے درجے کا. اور فرمایا دوسرا تمہارا ہمسایہ وہ ہے جو ہمسایہ ہے اور مسلمان ہے، تو ہمسایہ ہونے کا حق بھی ہے اور مسلمان ہونے کا حق بھی ہے. ارشاد فرمایا تمہارا مسلمان اگر اس کا انتقال ہو جائے ہمسائے کا تو دیکھو اس کے پاس تعزیت کے لیے جانا، اور دیکھو کفن دفن میں اس آدمی کی مدد کر. حق ثابت کر دیا.
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے گھر تشریف لے گئے، باہر تشریف لائے اور محلے والوں سے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کو بہت مصیبت آ گئی، ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر۔ اسی لیے ہمارے الحمدللہ اب تک یہ رواج ہے کہ جہاں میت ہو جاتی ہے پاس پڑوس والے کھانا بھیج دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، دیگ پکا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے مہمان آئے ہیں، اس وقت سب کو مشکل پیش آ گیا، کھانا میں کھلا دیتا ہوں۔ یہ وہ سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کو جاری کیا، اور آپ نے فرمایا جعفر کے گھر والے بہت پریشان ہیں، تم لوگ اس کے کھانے کا بندوبست کریں۔ مسلمان ہے، فرمایا کہ تمہارا ہمسایہ ہے، اور اگر مالی دشواری پیش آ جائے اور وہ تم سے قرض کا تقاضا کرے اور تم پیسے دے سکتے ہو، اسے قرض بھی دے دینا، اس لیے کہ وہ تمہارا ہمسایہ ہے۔ سفارش کر دی کہ اگر تمہارے پاس ہے اسے دے دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا تمہارے باغ میں 2 کھجوروں کے درخت ہیں، اور ایک پہ تمہارا گزارا ہو سکتا ہے تو دوسرا کھجور کا درخت اپنے دوست کو دے دینا یا اپنے ہمسائے کو دے دینا، اور 2 سواری کے جانور تمہارے پاس ہیں اور ایک پہ گزارا ہو سکتا ہے تو دوسرا اپنے ہمسائے کو دے دینا۔ یہ سب چیزیں اس لیے سکھائی ہیں کہ اللہ نے جتنے انعامات بھی کسی انسان پہ کیے ہیں اس لیے نہیں کیے کہ وہ اپنے ذاتی سرمائے میں اضافہ کرتا رہے، ذاتی سرمائے کو گنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے مانگنے کے لیے دینے والا بنا دیا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور لوگوں کا خیال رکھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہونی چاہیے، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اور ہم نے یہ دولت کے پھیلنے کا نظام، تصریف، ایک سے دوسرے کو منتقل ہونا اسی لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے چند ہاتھ دولت کے مالک نہ بن جائیں۔ اور پھر تیسرا ہمسایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے کہا تمہارا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ فرمایا اس کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے گا کیونکہ وہ تمہارا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اور رشتہ داری بھی ہے، تو رشتہ داری کے اپنے حقوق ثابت ہیں، ہمسایہ ان کے اپنے حقوق ثابت ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شاباش دی اور ان لوگوں کے لیے بڑے مناقب بیان فرمائے جن لوگوں نے ایثار اور قربانی دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبہ کا نکاح کیا، اور دور تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گھر، کتنا دور تھا؟ 2-3 میل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ اسی محلے میں اس نعمان رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہ آتی ہیں، عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ میں اس اپنے گھر کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے بدل دوں، میرا گھر وہ لے لیں، میں ان کا گھر لے لوں، اور جناب والا کو آنے جانے میں کچھ زحمت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمسایہ ہونا چھوڑ کے دور چلے جانا قبول کر لیا، لیکن جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کس میں؟ یہ وہ جذبہ تھا کہ ایک دن اچانک دروازہ کھٹکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ حیران کہ حضرت خود تشریف لے آئے۔ فرمایا ابو بکر میں آیا ہوں، مکہ فتح ہو گیا تھا تاکہ تمہارے والد ابو قحافہ کو مسلمان کر دوں۔ کہ اللہ کے رسول میرے والد کا حق بنتا تھا کہ وہ آپ کے پاس آتے۔ 90 برس کے قریب ان کی عمر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں آیا ہوں تاکہ یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا سر اور داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس پہ کوئی رنگ ونگ کر لیجئے، اسے بدل دیجئے سفیدی کو، اور پھر جب چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔
آپ نے فرمایا کس بات پہ روتے ہو بکر؟ ان کا اللہ کے رسول میرے والد مسلمان ہو گئے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن مجھے اپنے والد سے کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب ابو طالب مسلمان ہو جاتے، کیونکہ آپ کے چچا تھے، آپ خود چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو، آپ اس سے خوش ہو۔ یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے۔ اس لیے فرمایا جو مسلمان ہے پھر تمہارا ہمسایہ ہے، پھر تمہارا رشتہ دار ہے، اس کے حق سب سے زیادہ بنتے ہیں۔ یہ حقوق متعین کیے ہیں اور بعض حقوق کو کھلا چھوڑ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم پہ کیا ہے، تاکہ ہم اسے پورا کریں اور کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ کے یہاں ہماری پوچھ ہو جائے۔